پاکستان کے لیے $7 ارب کے IMF پروگرام کی راہ ہموار۔ پاکستان نے ترقیاتی شراکت داروں سے درکار ضروری مالی یقین دہانیاں حاصل کر لیں۔ IMF ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس 25 ستمبر کو طلب۔ پاکستان کے لیے نئے قرض کی منظوری کا امکان۔ ترجمان IMF نے بتایا کہ IMF بورڈ اجلاس میں پاکستان کے لیے قرض پروگرام کی منظوری کا جائزہ لیا جائے گا۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا کہنا ہے کہ حکومت نے IMF پروگرام کی تمام مالی یقین دہانیاں حاصل کر لیں۔ اب IMF پروگرام کے حصول میں مزید کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا شرح سود میں 2% کمی کا اعلان۔ اسٹیٹ بینک نے پالیسی ریٹ کم کر کے 17.5% کر دیا۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق 2 ماہ میں مہنگائی کے اضافے کی شرح تیزی سے کم ہوئی۔ تیل اور غذائی اجناس کی عالمی قیمتوں میں کمی ریکارڈ کی گئی۔ کاروباری اعتماد میں بہتری آئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے شرح سود میں کمی کو معیشت کے لیے خوش آئند قرار دے دیا۔ وفاقی کابینہ اجلاس سے خطاب میں کہا، حکومتی اقدامات سے پاکستان کی معیشت کو 4 چاند لگیں گے۔ ہمیں اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر قرضوں سے جان چھڑانی ہوگی۔ ہم ایٹمی طاقت ہیں، روز روز قرض کی درخواستوں سے ہماری اہمیت کم ہوتی ہے۔ دعا ہے کہ IMF کے ساتھ یہ آخری پروگرام ہو۔ IMF کے حوالے سے دوست ممالک نے ایک مرتبہ پھر بھائیوں والا ساتھ دیا۔ غزہ میں قتل عام پر عالمی ضمیر کو جاگنا چاہیے۔ حیرت ہے کہ ان کے پاس کمروں کی چابیاں کہاں سے آ گئیں۔ جناب اسپیکر، کس نے ان کو پارلیمنٹ کی چابیاں دیں؟ اسپیشل کمیٹی تعین کرے یہ لوگ کس کی اجازت سے ایوان میں داخل ہوئے۔ آئین اس ایوان کو بند کر کے تالا لگا دیں۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا قومی اسمبلی میں دھواں دھار خطاب۔ پروڈکشن آرڈر پر تحریک انصاف کے رہنماؤں کی قومی اسمبلی اجلاس میں شرکت۔ گزشتہ دنوں پارلیمنٹ میں جو کچھ ہوا وہ قابل مذمت ہے۔ ارکان پارلیمنٹ کی گرفتاریوں کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ مسلم لیگ نون کے سینیٹر عرفان صدیقی کا سینٹ اجلاس میں اظہار خیال۔ کہا کہ ایسے واقعات پارلیمنٹ کا قد اونچا نہیں کرتے، انہیں اپنے کردار پر بھی نگاہ ڈالنی چاہیے۔ یہ وہ فصل ہے جو آپ نے بوئی اور ہمیں کاٹنا پڑ رہی ہے۔ یہ کون سا انقلاب ہے؟ کبھی کسی کو گالی دیتے ہیں تو کبھی کسی کو برا بھلا کہتے ہیں۔ آپ صرف توڑ پھوڑ جلاؤ گھراؤ کر سکتے ہیں، انقلاب نہیں لا سکتے۔ اداروں کے بڑے اپنی ایکسٹینشن کی فکر میں ہیں۔ ایکسٹینشن کا عمل فوج اور سپریم کورٹ کے اندر غلط ہے۔ تبدیلی لانی ہے تو نظام کو تبدیل کریں۔ مولانا فضل الرحمان کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال۔ کہا کہ پارلیمنٹ میں جو واقعہ ہوا اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں۔ بہتر ہوتا کہ پارلیمنٹ کو احتجاجاً 3 دن کے لیے بند کر دیا جاتا۔ جرنل ہمارے سر آنکھوں پر ہیں، اگر میرے ایوان سے لوگوں کو اٹھانے آئیں گے تو اس کی اجازت بھی نہیں دوں گا۔ پارلیمنٹ کو سپریم بنانا ہوگا، یہاں بات کرنے کی آزادی ہونی چاہیے۔ فوج اور ججز کو اپنی حدود کا احترام کرنا چاہیے۔ میں خود افغانستان سے بات کروں گا، ان کے ساتھ بیٹھ کر مسئلہ حل کروں گا۔ افغانستان کے پاس مجھے وقت بھیج دیں، ہمارے ظرف کی کمزوری نہ سمجھی جائے۔ سافٹ ویئر ہم بھی اپڈیٹ کر سکتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈاپور کا پشاور میں وکلاء سے خطاب۔ کہتے ہیں کہ جب تک ہم قانون کی حکمرانی قائم نہیں کریں گے ہم پیچھے ہی جاتے جائیں گے۔ آئین توڑنے والوں کو آئین کے مطابق سزا دینی ہوگی۔ افغانستان وفد بھیجنے کے اعلان کے بعد افغان کونسل جنرل کی وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈاپور سے اہم ملاقات۔ علاقائی امن و استحکام، صوبے میں مقیم افغان شہریوں کے درپیش مسائل پر تبادلہ خیال، تجارت کے فروغ سمیت دیگر معاملات پر بھی بات چیت۔ علی امین گنڈاپور نے کہا، علاقائی امن پاکستان اور افغانستان دونوں کے مفاد میں ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ علاقے میں پائیدار امن کے لیے سنجیدہ کوششیں ہونی چاہیے۔ افغان حکومت کے ساتھ جرگہ کر کے مسائل کے حل کا ارادہ رکھتے ہیں۔ افغان کونسل جنرل
حافظ محب اللہ شاکی نے کہا کہ ترقی کے لیے امن و امان بنیادی ضرورت ہے۔ افغان مہاجرین کی مہمان نوازی کے لیے پاکستان خصوصاً خیبر پختونخوا کے عوام کے مشکور ہیں۔ کوئی صوبہ براہ راست کسی ملک سے مذاکرات نہیں کر سکتا۔ علی امین کا افغانستان سے براہ راست مذاکرات کا بیان وفاق پر حملہ ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا قومی اسمبلی اجلاس میں اظہار خیال، کہا کہ علی امین گنڈاپور کا بیان زہر قاتل ہے، انہیں اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ جو بھائی پروڈکشن آرڈر پر ایوان میں آئے ہیں ان کو حق نمائندگی ملا، ہم سے ہمارا حق نمائندگی کئی سالوں تک چھینا جاتا رہا۔ بانی پی ٹی آئی نے وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کی صحافیوں سے متعلق گفتگو کو نامناسب قرار دے دیا۔ پارٹی کو تیار رہنے کی ہدایت، جلد سڑکوں پر آنے کا اندیاح۔ کہتے ہیں کہ علی امین جوش خطابت میں بہت زیادہ بول گئے، صحافیوں کے بارے میں گفتگو کی تائید نہیں کرتا۔ صحافی جس پریشر میں کام کر رہے ہیں وہ جہاد کر رہے ہیں۔ آزادی بچانے کے لیے اسٹریٹ موومنٹ کے لیے نکلنا ہوگا۔ ہماری تحریک جمہوریت کے لیے جہاد ہے۔ قانون کی حکمرانی نہ ہونے کی وجہ سے ملک میں سرمایہ کاری نہیں آ رہی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کے گرفتار رہنماؤں کے جسمانی ریمانڈ کا فیصلہ معطل کر دیا۔ شعیب شاہین ایڈوکیٹ کی درخواست پر عدالت نے زین قریشی، شیر افضل مربت اور شیخ وقاص اسرم کے جسمانی ریمانڈ کا آرڈر معطل کر دیا۔ اسپیکر پروسیکیوٹر کے جسمانی ریمانڈ کی معطلی کی مخالفت اسلام آباد ہائی کورٹ نے سماعت جمعے تک ملتوی کر دی۔ پی ٹی آئی قیادت اور کارکنان کے خلاف مزید 2 مقدمات درج، سنجانی جلسے سے متعلق مقدمات کی تعداد 7 ہو گئی۔ پی ٹی آئی کے 8 ستمبر کے جلسے میں تشدد اور درج مقدمات کی تحقیقات کے لیے 5 رکنی خصوصی تحقیقاتی کمیٹی تشکیل۔ بانی پی ٹی آئی کا ملٹری ٹرائل ہوگا یا نہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاقی حکومت سے 16 ستمبر تک وضاحت طلب کر لی۔ اسلام آباد کے جج نے کہا، جواب دیں کہ بانی پی ٹی آئی کے ملٹری ٹرائل کا معاملہ زیر غور ہے۔ اگر ایسا کچھ نہ ہوا تو درخواست غیر مؤثر ہو جائے گی، اگر ایسا کچھ ہوا تو کیس سن کر فیصلہ کریں گے۔ عدالت نے اسسٹنٹ اٹارنی جنرل کو وفاقی حکومت سے ہدایت دے کر پیر کو عدالت کو واضح طور پر آگاہ کرنے کا حکم دے دیا۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ 2 کیس میں اہم پیش رفت۔ اسپیشل جج سینٹرل امجد اقبال رانجھا کی درخواست پر ان کی تبدیلی کا فیصلہ کر لیا گیا۔ اسپیشل جج سینٹرل امجد اقبال رانجھا نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو خط لکھا تھا۔ خط میں اسپیشل جج سینٹرل امجد اقبال رانجھا نے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ کو میری خدمات واپس کی جائیں۔ جج امجد اقبال رانجھا کی درخواست پر ان کی جگہ سیشن جج شاہ رخ ارجمند کی نامزدگی کر دی گئی۔ پشاور ہائی کورٹ نے اینٹی کرپشن ٹیم کو جج ہمایوں دلاور کی گرفتاری سے روک دیا۔ پشاور ہائی کورٹ بنو بینچ نے اراضی اسکینڈل کیس کی سماعت کی۔ سماعت میں جج ہمایوں دلاور کے وکلا پیش ہوئے اور ایف آئی آر ہائی کورٹ میں چیلنج کر دی۔ اسلام آباد کی عدالت کے جج ہمایوں دلاور نے 5 اگست 2023 کو توشہ خانہ کیس میں بانی پی ٹی آئی کو قید اور جرمانے کی سزا سنائی تھی۔ بعد ازاں اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ کیس میں بانی پی ٹی آئی کی سزا معطلی کر دی تھی اور ضمانت پر رہائی کا حکم دیا۔ علی امین کے بیانات ریاست کے خلاف کھلی بغاوت ہے۔ ایک بار پھر پی ٹی آئی نے وفاق کا وجود تسلیم کرنے سے انکار کیا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما طلال چودھری کی نیوز کانفرنس، کہا کہ وزیر اعلیٰ کے پی خود کو دہشت گردوں کا ہمدرد بنا کر پیش کرتے ہیں۔ علی امین گنڈاپور کا مقصد وفاق کو کمزور کرنا ہے۔ ملک میں ایسا کوئی کام نہیں ہونے دیں گے جس سے ریاست کمزور ہو۔ علی امین گنڈاپور کے بیان پر معافی کی ضرورت نہیں، پی ٹی آئی رہنما بیرسٹر گوہر کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ کے پی میں گورنر راج کا کوئی امکان نہیں، کوئی بھی عوام کے خلاف نہیں جا سکتا۔ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ دوسرے صوبے پر چڑھائی کی باتیں کر کے بغاوت کو ہوا دے رہا ہے۔ یہ لوگ سیاسی شہید بننے کے لیے سیاسی خودکشیاں کر رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کا بیان، کہتی ہیں کہ پہلی ناکام بغاوت کے ثمرات
ابھی تک ملک اور ان کی جماعت بھگت رہی ہے۔ کارکردگی میں مقابلہ کرنے کے بجائے ذاتیات پر حملے کر کے ہیرو بنتے شرم آنی چاہیے۔ صوبائیت اور لسانی کاٹ اڈیالہ جیل کے قیدی کے اپنے گلے پڑیں گے۔ تحریک انصاف دہشت گردوں کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کی گرفتاری پر میاں افتخار کا اظہار جوشی۔ کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی یو ٹرن کا ماہر ہے۔ فیض حمید پہلے ان کو پسند تھا، آج پکڑا گیا تو ان کو ناپسند ہے۔ نہ وزیر اعلیٰ کے پی سچ بول رہا ہے، نہ اسٹیبلشمنٹ۔ وزیر اعلیٰ صرف بڑھ کے مارتا ہے، باقی کچھ نہیں کرتا۔ جب تک یہ حکومت میں ہوں مسائل حل نہیں ہوں گے۔ علی امین 18ویں ترمیم کے خلاف گروپ کو مضبوط کر رہا۔ اسپیکر قومی اسمبلی صادق کا ضمیر زندہ ہے تو استعفیٰ دیں، شیخ رشید احمد کا مطالبہ۔ اس طرح منشیات فروشوں کو نہیں پکڑا جاتا جس طرح پارلیمنٹ سے ایم این ایز کو پکڑا گیا۔ علی امین گنڈا پور دوست ہیں، بانی پی ٹی آئی کو چھڑانے والی بات کا جواب نہیں دوں گا۔ میں 30 ستمبر کی ڈیڈ لائن کی بات پر قائم ہوں، آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ ملک میں جمہوریت نام کی کوئی چیز نہیں ہے اور یہ مساق جمہوریت کرنے جا رہے ہیں۔ یہ نالائق، نااہل، نکمے اور نکھٹو ہیں۔ لوگوں کو ساری سمجھ ہے لیکن حالات کے ہاتھوں مجبور ہیں۔ حالات بتا رہے ہیں بانی پی ٹی آئی کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ آئندہ ماہ اسمبلی میں اہم فیصلے ہوں گے اور کچھ تبدیلیاں ہوں گی۔ پیپلز پارٹی رہنما منظور وسان کی پیش گوئی۔ کہتے ہیں کہ جیل سے باہر آ کر بھی بانی پی ٹی آئی پرابلم میں ہی رہیں گے۔ سیاستدانوں کے لیے بھی اچھے دن نظر نہیں آ رہے۔ اس طرح کے حالات پیدا کیے جائیں گے تو پارلیمنٹ کی کیا حیثیت رہ جائے گی۔ منتخب نمائندوں کے ساتھ ڈاکوؤں جیسا سلوک جس نے بھی کروایا وہ غلط ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے بیانات بھی اسلام آباد میں اچانک ہونے والی بارشوں کی طرح۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی ملاقات میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور صوبائی وزیر سردار محمد بخش خان مہر بھی موجود تھے۔ ملاقات میں سندھ کی مجموعی صورتحال اور جاری ترقیاتی منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ صدر مملکت نے سندھ میں جاری ترقیاتی منصوبوں کی رفتار مزید تیز کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ ملاقات میں سندھ کی سیکیورٹی اور امن و امان کی صورتحال پر بھی گفتگو کی گئی۔ کراچی سمیت سندھ کے مختلف شہروں میں 13 سے 17 ستمبر تک موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی عائد۔ پابندی کا اطلاق کراچی، حیدرآباد، راڑکھانہ اور سکھر میں ہوگا۔ آئی جی سندھ کی درخواست پر چپتا سیاہ 12 ربیع الاول کے موقع پر موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی عائد کی گئی۔ سندھ حکومت کا 12 ربیع الاول پر عام تعطیل کا اعلان۔ 17 ستمبر کو صوبے بھر کے تمام تعلیمی ادارے اور سرکاری دفاتر بند رہیں گے۔